السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنا خير منك مالا وأعز نفرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین، انسان کبھی کبھی انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، گھمنڈی کا شکار ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمتیں دیتے ہیں، صلاحیتیں عطا کرتے ہیں، انعامات کی بارش کرتے ہیں، تو انسان بجائے کہ شکریہ ادا کرے، وہ یہ جتلانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنی ہاتھ سے، اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے دماغ کے استعمال سے حاصل کیا ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں. نیکی کا کام ہو یا برائی سے بچنا ہو، اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تب ہم کچھ کر پاتے ہیں. تو یہ توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. تو ہم انسانوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز انعام دیتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرنے کے بجائے لوگوں پر فخر کرتے ہیں. اس کے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ادا پسند ہے وہ تواضع ہے، وہ خاکساری ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُوهَا، کہ ہم آخرت کے گھر اس انسان کے لیے بنا رہے ہیں، اس انسان کے لیے تعمیر کر رہے ہیں، اس انسان کے لیے تیار کر رہے ہیں. وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُوهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، جو اس دنیا میں بڑکپن نہیں چاہتے، وَلَا فَسَادًا، اور نہ ہی فساد چاہتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہترین انجام متقیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ادا پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان تواضع اپنائے، خاکساری اپنائے، اور اپنے آپ کو بڑکپن سے بچائے، اپنے آپ کو گھمنڈی سے بچائے، انانیت سے بچائے، انا سے بچائے. یہ نہ کہنے لگے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے توفیق دی اچھے کام کرنے کی، اللہ نے اسے صلاحیت دی، تحدیث نعمت کرے، اپنی نعمت کو بیان کرے. تو تحدیث نعمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. آئیے کچھ واقعات قرآن کریم کے اندر ہے، کچھ آیات ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انسان جب تواضع کو چھوڑ کر کے، خاکساری کو چھوڑ کر کے جب انانیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے. ابلیس کو لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لم یکن من الساجدین، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی انانیت کا اظہار کر دیا، اپنی بڑکپن کا اظہار کر دیا، بڑا ہونے کا اظہار کر دیا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اور انہوں نے یہ قیاس لگایا، یہ دلیل پیش کیا انا خیر منہ،
میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ بلندی کی طرف جاتی ہے تو میں اس سے بلند ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. میں اعلیٰ ہو کر کے ادنا کے سامنے کیوں جھکوں، کیوں سجدہ کروں؟ تو اس طریقے سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیں اس کے لیے دھتکار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيه فاخرج انك من الساغرين، کہا کہ تو اس جنت سے نکل جا، تجھے یہ ہرگز حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے، گھمنڈی کرے. فاخرج انك من الساغرين، تو یہاں سے نکل جا، تو ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں اس کے لیے اس کے ساتھ لعنت و پھٹکار بھیج دیا اور اسے دھتکار کر وہاں سے ہمیشہ ہمیں اس کے لیے ذلیل و خوار کر دیا. کس لیے؟ اپنی انانیت کے اظہار کرنے کے لیے کی بنا پر. جب انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈی کیا، اپنی بڑکپن کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا. اس کے بعد فرعون کو لے لیجیے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی. بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، ان کو غلام بنا رکھا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا اپنا سب سے اعلیٰ رب، میں تم سب کا بڑا رب ہوں. موسیٰ اور ہارون کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں خود رب ہوں. اپنی ربوبیت کا اظہار کر دیا، خدائی دعویٰ کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے اسے کئی چانسز دیے، کئی مواقع دیے. دو نبیوں کو اس کو ایک وقت سمجھانے کے لیے، اسے بجھانے کے لیے بھیجا کہ وہ خدا نہیں ہے، اسے بتاؤ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ توحید کا اقرار کرے، لیکن اس نے نہیں مانا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا. فأغرقنا به الأرض فأغرقنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے سمندر میں غرق کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ لشکر کو بھی. تو دیکھیے انجام کتنا بھیانک ہوا جب اس نے اپنی بڑکپن کا، اپنی خدائی دعویٰ کا اظہار کیا، تواضع اختیار نہیں کیا، خاکساری اختیار نہیں کیا. حالانکہ جب فرعون ڈوبنے لگا، فرعون جب مرنے لگا، تو اس نے اس وقت تواضع اختیار کر لیا تھا. اس وقت انہوں نے اقرار کر لیا، مان رہا تھا، اقرار کر رہا تھا آمنت الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ، اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اے فرعون اس وقت تو ایمان قبول کر رہا ہے، اس وقت تو مان رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو زمین کے اندر فساد پھیلایا کرتا تھا، تو فساد پھیلانے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا، اسے غرق کر دیا. تو بڑکپن کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں. تواضع مومن کا شیوا ہے، اس کے اندر مومن کی رفعت اور بلندی ہے. اسی طرح قارون کو لے لیجیے. ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں سمجھایا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. ان سے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے تم اپنے آخرت کو بناؤ، آخرت کو نہ بھولو، آخرت کو فراموش نہ کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
اور تو لوگوں کے ساتھ ایسے ہی احسان کرو جیسے تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ فسادی انسان کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. انہوں نے یہ نہیں، اپنی قوم کی بات نہیں مانی، اور اس نے اپنی بڑکپن کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ سارے خزانے میں نے اپنے علم کی بنا پر پایا ہے، میں نے اپنے ہنر سے حاصل کیا ہے، اپنی عقل مندی سے حاصل کیا ہے، میں اپنے ٹیلنٹ کے بنا پر اس کو حاصل کیا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ تعالیٰ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبدار الارض. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت، سارے دولت سمیت، سارے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے گھمنڈی کا اظہار کیا، تکبر کیا، انانیت کا اظہار کیا، اپنے رب کی باتوں پر چلا نہیں، بلکہ عیش و عشرت میں آ کر خود اپنے رب کو بھول بیٹھے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں نے یہ دولت، یہ مال اپنے عقل مندی کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر، اپنے محنت کی بنا پر حاصل کیا ہے. اسی طرح سورہ کہف کے اندر جو دو انسان کا واقعہ ہے، ایک مومن ایک کافر کا، تو اس کے اندر کافر نے کہا انا خیر منک مالا واعز نفرا. مومن سے کہا کہ دیکھو میں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، لشکر میں بھی تم سے زیادہ اچھا ہوں. میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، میرے پاس لشکر بھی، جماعت بھی زیادہ ہے. انہوں نے بھی جب یہ بڑکپن کا اظہار کیا، اپنی انانیت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی برباد کر دیا. بعد میں یہ افسوس ملتے رہے، ان کے جو باغات تھے وہ ختم ہو گئے. بعد میں یہ افسوس ملنے لگے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تواضع لائیں اور انانیت سے پرہیز کریں، کیونکہ ایک مومن کی شان، ایک مومن کی پہچان تواضع کے اندر ہے. تواضع میں عزت ہے، رفعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے من تواضع للہ الا رفعہ اللہ. جو انسان بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس سے بلندی کرتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس سے بلندی کرے گا. تواضع بہت بہترین چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں انانیت سے، تکبر اور بڑکپن سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دور رکھ اور تواضع جیسی نعمت ہمیں عطا کر، اور تو ہم سے خوش ہو جا. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.